اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن وآتدت لہن متکئا وآتت کل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا أَمْرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَنَّ مِنَ الصَّاغِرِينَ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكروني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلوهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي ان کنتم للرؤیا تعبرون۔ زلیخا نے اس نے جب عورتوں کی مکارانہ باتیں سنی تو انہیں بلا بھیجا، ان کے لیے مسندیں تیار کی، ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک چھری دے دی کہ پھل کاٹیں۔ پھر اس نے یوسف سے کہا ان کے سامنے نکلو۔ پس جب عورتوں نے انہیں دیکھا تو انہیں بڑا حسین پایا، وہ اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں اور کہہ اٹھیں پاک ہے اللہ، یہ بشر نہیں، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے۔ اس نے کہا یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے طعنہ دیتی تھی، بے شک میں نے اسے اپنے ارادے کی طرف کہا مگر اس نے اپنی عصمت قائم رکھی، اگر میرا حکم نہ مانے گا تو ضرور قید کر دیا جائے گا اور خوار بھی ہوگا۔ یوسف نے کہا میرے رب، قید مجھے اس چیز سے زیادہ پسند ہے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے دعوت دے رہی ہیں، اگر تو ان کی مکاریاں مجھ سے دور نہ فرمائے تو میں ان عورتوں کی طرف راغب ہو جاؤں گا اور نادانوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ پس یوسف کے رب نے یوسف کی دعا سن لی،
یوسف سے ان عورتوں کی مکاری دور کر دی، بے شک وہ خوب سننے والا جاننے والا۔ پھر یوسف کی پاک دامنی کی علامات دیکھ چکنے کے باوجود انہوں نے مناسب سمجھا کچھ مدت کے لیے یوسف کو ضرور قید کر دیں، اور قید خانے میں یوسف کے ساتھ 2 جوان بھی داخل ہو گئے۔ جب عزیز مصر کی عورت نے یعنی زلیخا نے یوسف کو دعوت دی، لیکن یوسف علیہ السلام نے دوری اختیار کی، تو عورتیں جو مصر کی تھیں، بڑے امیر کی تھیں، بڑے بڑے سرداروں کی تھیں، تو انہوں نے تانا دیا، کیا غلام کے پیچھے پڑ گئی؟ تو زلیخا نے بلایا اور دعوت کی۔ یہ مسندیں جو بچھائی ہیں قرآن کہتا ہے یعنی اس سردار کے اس دربار میں بڑے بڑے عہدے والوں کی عورتیں آئی ہوئی تھیں، اور اسے ظاہر ہوتا ہے کہ عام خواتین نہیں تھیں، صاحب حیثیت تھیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا اور انہوں نے پھل کاٹنے کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی اور کہا کہ خدا کی قسم یہ بشر نہیں ہے، یہ کوئی معزز فرشتہ۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو مجبوراً، کیونکہ عزیز مصر دیکھ رہا تھا کہ دربار میں پورے مصر میں میری توہین ہو رہی ہے، تو اسی وجہ سے کہ یہ تہمت لگائی ہے یوسف نے، نہیں یوسف کی وجہ سے ہوا ہے کام، نہ کہ یوسف کی زلیخا کی وجہ سے ہوا ہو، اس لیے انہوں نے مجبوراً حضرت یوسف کو قید میں بند کر دی۔ اور وہاں پر 2 جوان داخل ہوئے، ان میں سے ایک نے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ شراب کشید کر رہا ہوں، یعنی شراب ڈال رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا میں نے دیکھا کہ میں اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے پرندے اس میں سے کھا رہے، ہمیں اس کی تعویل بتا دیجیے، یقیناً ہمیں آپ نیک انسان نظر آتے ہیں۔ یوسف نے کہا جو کھانا تم دونوں کو دیا جاتا ہے وہ ابھی آیا بھی نہ ہوگا کہ میں اس کی تعبیر تمہیں بتا دوں گا، قبل اس کے کہ وہ کھانا تمہارے پاس آئے۔ یہ ان تعلیمات میں سے جو میرے رب نے مجھے سکھائی، میں نے اس قوم کا مذہب ترک کر دیا جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر ان کو بتایا کہ یہ تمہاری ان خوابوں کی تعبیر کیا ہے، میں نے اپنے آبا و اجداد ابراہیم اور اسحاق و یعقوب کے مذہب کو اپنایا، یعنی حق کے دین کو اپنایا جو اللہ کی طرف سے ہے، ہمیں کسی چیز کو اللہ کا شریک بنانے کا حاصل نہیں ہے۔ پہلے حضرت یوسف تبلیغ کرتے تھے، پھر ان کی بات سنتے تھے اور ان کو جواب دیتے تھے۔ ہم پر اور دیگر لوگوں پر یہ اللہ کا فضل ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اے میرے زندان کے ساتھیوں، کیا متفرق ارباب بہتر ہیں یا وہ اللہ جو یکتا ہے، جو سب پر غالب ہے؟ کیا متفرق ہر ایک علاقے کے اپنے اپنے خدا ہیں، یا ایک ہی اللہ کافی ہے؟ تم لوگ اللہ کے سوا جن چیزوں کی بندگی کرتے ہو وہ صرف تم اور تمہارے باپ دادا کی خود ساختہ نام ہے، اللہ نے تو ان پر کوئی دلیل نازل نہیں کی، اقتدار تو صرف اللہ ہی کا ہے، اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرو، یہی مستحکم دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اے میرے زندان کے ساتھیو، تم دونوں میں سے ایک تو اپنے مالک کو شراب پلائے گا، دوسرا سولی چڑھ جائے گا، اور پھر پرندے اس کا سر نوچ کھائیں گے۔ جو بات تم دونوں مجھ سے دریافت کر رہے تھے اس کا فیصلہ ہو چکا ہے، یعنی توحید کا درس سنانے کے بعد اب خواب کی تعبیر بیان فرماتے ہیں، اور جس وثوق اور یقین کے ساتھ آپ نے اس تعبیر کو فرمایا، اپنی تعبیر کو فیصلہ کن قرار دیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی تعبیر کا ماخذ یقینی بنیادوں پر تھا، اور وہ ماخذ وحی الہی بھی ہو سکتی ہے۔ اور اسی طرح ان دونوں میں سے جس کی رہائی کا خیال تھا، یوسف نے اس سے کہا اپنے مالک شاہ مصر سے میرا ذکر کرنا، مگر شیطان نے اسے بلا دیا کہ وہ اپنے مالک سے یوسف کا ذکر کرے۔ یوں یوسف نے کئی سال زندان میں پڑے رہے۔ اور ایک روز بادشاہ نے کہا میں نے خواب میں 7 موٹی گائیں دیکھیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، 7 سبز خوشیں ہیں، 7 خشک خوشیں۔ اے دربار والو، اگر تم خوابوں کی تعبیر کر سکتے ہو تو میرے اس خواب کی تعبیر سے مجھے آگاہ کرو۔ یہاں پر حضرت یوسف کی جو زندانی ہے وہ 7 سال جو بڑھ گئی ہے، اس پر علماء مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ حضرت یوسف سے ترک اولا ہوا، کہ وہ ترک اولا کہ حضرت یوسف نے کیوں زندان میں رہنے والے کو کہا کہ میری سفارش کرنا۔ حضرت جبرائیل نازل ہوئے، کہا اے یوسف تم نے یہ کیوں کہہ دیا؟ اللہ سے بات کرتے، ذات پروردگار نے تیری رہائی کا جو لمحہ تھا، جو سال تھا، جو دن تھا، بہت قریب کر دیا تھا۔ حضرت یوسف نے کہا میں نے تو اسے یاد دلایا، اسے ویسے کہا پیغام پہنچا، کہا نہیں تجھے تو اللہ سے کہنا چاہیے تھا، یہ تیرا ترک اولا ہے، اور ذات پروردگار نے کئی سال تیرے لیے اور بڑھا دیے تاکہ تو اس زندان میں رہے۔